نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظیم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کا مشاہدہ کروایا اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال اس لیے نہیں کیا تھا کہ ان کو یقین نہیں تھا مرنے کے بعد مردوں کو زندہ کیا جائے گا، ان کو کامل یقین تھا، مگر وہ اطمینان قلبی کے لیے کہ اللہ آپ کئی طریقوں سے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے زندہ کرتے ہیں۔ اس سوال کی وجہ کیا بنی؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمندر کے کنارے ایک مرا ہوا گدھا دیکھا۔ جب سمندر کی موجیں اور لہریں اٹھتی تو سمندری مردار خور مخلوق وہ اسے نوچنے لگتی، جب پانی پیچھے چلا جاتا تو خشکی کی جو مخلوق ہے گدھ وغیرہ دوسرے جانور وہ اسے نوچنے لگتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ اللہ رب العزت کس طریقے پر ان کو زندہ کریں گے، یعنی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اس مردار کا گوشت کئی طرح کی مخلوق اپنے پیٹوں میں ہضم کر رہی ہے، کچھ سمندر میں رہتی ہے اور کچھ خشکی میں، اور پھر ظاہر ہے ان کے پیٹوں سے نکل کر کچھ فضلے سمندر میں ضائع ہو جائیں گے، کچھ بار ہواؤں میں بکھر جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت اس کی کیا صورت بنائیں گے کہ ان کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ آج کل بھی ابراہیم علیہ السلام کا سوال جو تھا وہ تو اطمینان قلبی کے لیے تاکہ قلب مطمئن ہو جائے کہ اس کی کیا صورت ہوگی۔ آج کل اور پہلے زمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے پائے جاتے تھے جو مرنے کے بعد والی زندگی کے منکر ہیں، وہ اس سے ملتی جلتی باتیں کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو یقین تھا مگر ان کو یقین نہیں ہوتا، وہ ان باتوں کو کے ذریعے سے لوگوں کے یقین کو خراب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد بالآخر اس کا جسم ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں بسیدہ ہو جاتی ہیں،
اور اسی طرح گوشت ختم ہو جاتا ہے گل سڑنے کے بعد، مٹی میں مل جاتا ہے، پھر وہ مٹی ہوائیں اٹھا کر نامعلوم کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں، سمندروں میں ڈال دی، نہروں میں، دریاؤں میں، اور کچھ پہاڑوں میں بکھر گئی مٹی، کچھ لوگوں کے منہ میں چلی گئی، جانوروں کے پھلوں کے اوپر لگی، جانوروں کے میدوں میں چلی گئی، نامعلوم کہاں کہاں بکھر جاتی ہے۔ تو اس کو کس طرح اکٹھا کیا جا سکے گا؟ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ اصل میں آخرت کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس لیے بھی یہ مشاہدہ کروا دیا، جیسا کہ پچھلی آیت مبارکہ میں فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے لیے بھی ہم اس کو نشانی بنا دیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ پچھلی آیت میں گزرا، انہوں نے بھی یہ سوال کیا تھا نا، اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا تھا اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ تو وہاں پر اللہ رب العزت نے جواب دیا تھا حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال موت کی نیند سلا کر، یعنی 100 سال کے لیے انہیں مارا، پھر زندہ کیا، پھر ان کو مشاہدہ کروایا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، اللہ رب العزت نے ان کو نہیں مارا، ان کو بڑی آسانی کے ساتھ اس کا مشاہدہ کروا دیا۔ علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام حضرت عزیر علیہ السلام سے بہت اونچا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ درخواست فرما رہے ہیں، تعجب بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں۔ یہ التجا ہے عاجزانہ، وہاں پر صرف تعجب کا اظہار تھا، اللہ تعالیٰ سے التجا نہیں کی گئی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے سوال کے مطابق ان کو اس طرح جواب دیا، اور یہ چونکہ یہاں عاجزانہ طور پر التجا بھی تھی تو اللہ رب العزت نے ان کو اس طرح جواب دے دیا۔ تو اچھا سوال، اچھے طریقے سے سوال جس میں عاجزی اور عاجزی کے ساتھ ساتھ درخواست التجا پائی جائے تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی رحمت اس طرح شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا، ایک وجہ تو اس کی یہ تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ نمرود نے کہا تھا انا احیی و امیت، میں بھی یہ کام کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ زندہ کرنا یہ نہیں ہوتا، میرا رب تو مارنے کے بعد زندہ کرتا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے معاف کر دیا تو گویا کہ اس کو زندگی عطا کر دی، یہ مطلب نہیں۔ نمرود نے کہا تم نے کبھی دیکھا ہے اپنے رب کو اس طرح کرتے ہوئے؟ کبھی تم نے دیکھا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے، اس کے جواب میں ہاں نہ کہہ سکے۔ اس لیے اللہ سے درخواست کی اللہ مجھے دکھلا دیجئے تاکہ میں اس کافر بادشاہ کو، اس ظالم نمرود کو جب دوبارہ کہے کہ تم نے دیکھا ہے، میں کہوں ہاں میں نے دیکھا ہے اپنے رب کو زندہ کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ چاہے تو ساری مخلوق کو مشاہدہ کروا دے، مگر وہ ایمان بالغیب باقی نہیں رہے گا۔ ایمان کا وہ کمال کا درجہ کہ بن دیکھے ہر چیز کو مانے، وہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے گئے، وہاں جا کر جنت بھی دکھا دی، جہنم بھی دکھا دی، اور اپنی تجلیات کا مشاہدہ بھی کروایا۔ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے وہ دکھائے، اس لیے کہ وہ حکیم ہے، وہ غالب بھی ہے، حکیم بھی ہے، اسے معلوم ہے کس کو دکھانا ہے کس کو نہیں دکھانا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروا دیا اپنی بہت سی تجلیات کا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اور حضرت عزیر علیہ السلام کو کس طرح مردوں کو زندہ اللہ رب العزت کرتے ہیں اس کا مشاہدہ کروا دیا. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اولم تؤمن، لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ یہ سوال کسی شک کی وجہ سے نہیں تھا. فرمایا تم ایمان نہیں لاتے، تمہیں یقین نہیں ہے میری قدرت کے اوپر. ابراہیم علیہ السلام فرمایا بلا، قال بلا ولکن یطمئن قلبی، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کا اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کر لوں کہ وہ کون سی صورت ہوگی جس سے میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے گا. اب تو دل کے اندر تشویش ہے نا کہ پتہ نہیں کس صورت میں زندہ کرتے ہیں، کون سی صورت اپناتے ہیں. جب ایک صورت کا تعین ہو جائے گا کہ یہ صورت ہے تو میرے دل کو اطمینان ہو جائے گا. اور دوسرا علم بھی ایک ہوتا ہے عین الیقین، آنکھ سے دیکھا ہوا علم، تو اس علم کا اپنا ہی مقام ہے. جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الخبر کالمعاینہ، خبر جو ہے وہ دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی. تو وہ دیکھنے والے علم چاہتے تھے کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس طریقے سے بھی میرے دل کو اطمینان ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے اس سوال جواب کو ذکر کر کے بعد میں آنے والے لوگوں کا منہ بند کر دیا. کوئی یہ نہ کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا، شک نہیں تھا، وہ صورت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ اللہ رب العزت نے فخر الرسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا اور اس معراج والی رات جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی کروایا اور اپنی تجلیات کا بھی مشاہدہ کروایا. اور قرآن کریم میں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا قریب ہو گیا کہ دو کمانوں یا اس سے بھی کم اللہ رب العزت کی تجلیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فاصلہ رہ گیا تھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کی صورت یہ ہے قال فخذ اربعة من الطير، 4 پرندوں کو لے لو، فصلهن إليك، پھر اچھی طرح انہیں اپنے ساتھ ملا لو تاکہ تمہیں اچھی طرح ان کی شناخت ہو جائے، اچھی طرح تم ان کو پہچان لو، کسی قسم کا مغالطہ نہ رہے. کبوتر کو بھی پہچان لو، مرغ کو بھی پہچان لو، کوے کو بھی پہچان لو، مور کو بھی پہچان لو، تاکہ یہ نہ ہو کہ جب دوبارہ زندہ ہو کر آئیں تو آپ کو مغالطہ لگنے لگے. نہیں، اچھی طرح ان کو اپنے پاس رکھو، ان کو پہچانو، اپنے ساتھ ملاؤ تاکہ اچھی طرح شناخت ہو جائے. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر اس کو قیمہ بناؤ ان سب کا، بیچ میں ہڈیاں، بیچ میں ان کے پر، ہر چیز کو ملا دو. ایک جانور کی چیزیں دوسرے کے ساتھ مل جائیں گی، دوسرے کی اس کے ساتھ مل جائے گی، ہڈی کا ایک دوسرے چیز کے ساتھ مل جائے گا. جب قیمہ بن جائے گا ہر چیز اجزاء منتشرہ متحجرہ ہو جائیں گے، بکھرے ہوئے اجزاء اس طرح بنا دو. پھر ان کو اپنی مرضی کے پہاڑوں کے اوپر ان کو رکھ دو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لیا اور اپنی مرضی کے 7 پہاڑوں کے اوپر ان کو تقسیم کر کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، پھر آپ ان کو بلاؤ آواز دے کے، مرغ کو بلاؤ، کبوتر کو بلاؤ، مور کو بلاؤ، کبے کو بلاؤ، آپ آواز دیتے جائیں گے اور یأتینک سعیا، یہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس سامنے آ کر موجود ہو جائیں گے. ایسا بھی نہیں کہ اٹھ کر آئیں گے، زمین میں آپ کے سامنے دوڑتے ہوئے آئیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کو پکارا، ہڈیوں سے ہڈیاں ملی، ادھر سے ادھر اکٹھی ہو کر ان کے جسم ملے، ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر فٹ ہوئی، اور ادھر بلاتے جا رہے تھے ادھر وہ دوڑتے ہوئے واپس
آ رہے تھے، ایسا بھی نہیں ہوا کہ ان کو بڑھنے میں وقت لگا ہو، ادھر انہوں نے پکارا، ادھر سے وہ دوڑتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ تو فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اچھی طرح جان لو اللہ رب العزت غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، ہر کام ان کا حکمت والا ہے۔ ان کی خدائی میں سب کو مشاہدہ کروا دے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر وہ حکمت والے ہیں، ہر کام حکمت سے کرتے ہیں، اور ان کے لیے ذرہ بر بھی مشکل نہیں ہے۔ ہر آدمی کے سامنے یہ مشاہدے ہونے لگتے ہیں، ان کے لیے ذرہ پر بھی مشکل نہیں ہے، اور ان کی قوت، ان کی حکمت، ہر کام حکمت اور قوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت غالب بھی ہیں، قوت والے بھی ہیں، اور ساتھ حکیم بھی ہیں، تو ہر کام حکمت کے ساتھ کرتے ہیں۔ علماء نے فرمایا یہ جو 4 پرندوں کا اللہ نے فرمایا، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس میں سبز رنگ کی بطخ بھی تھی، تو مرغ جو تھا وہ سرخ رنگ کا تھا، کبوتر سفید رنگ کا تھا، کوبا سیاہ رنگ کا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ 4 پرندوں کا اس لیے انتخاب کیا کہ اللہ رب العزت نے اخلاق 4 پیدا کیے، اور انہی اخلاق سے انسانی جسم بنتا ہے، اور انہی کے بگڑنے سے انسانی جسم بگڑ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 4 اخلاق، یہ 4 پرندوں کو جو 4 اخلاق کی طرف اشارہ تھا یہ کر کے دکھایا، تاکہ پتہ چل جائے کہ انسانوں کو بھی مارنے کے بعد زندہ کرنا اسی طرح ہی آسان ہے جس طرح ان کو زندہ کیا ہے، کیونکہ وہاں بھی 4 اخلاق ہیں اور یہ بھی 4 اخلاق سے بنتا ہے۔ انسان اخلاق سے ہی بنتا ہے، اخلاق سے ہی بگڑتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا مشاہدہ کروا کے ایک بہت بڑی دلیل اس بات کی قائم کر دی کہ اللہ رب العزت کے لیے کسی کو مارنے کے بعد اس کو اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہوگی، اس میں اللہ رب العزت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس آیت کا ترجمہ تشریح اور اس کے ساتھ کچھ وضاحت بھی ہو گئی، انشاءاللہ مزید بھی وضاحت کرتے رہیں گے۔ اس طرح کا واقعہ پچھلی آیت میں بھی گزرا، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ بھی گزرا، اور ان تمام چیزوں کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ رب العزت کی حکمت، اللہ رب العزت کا علم، اللہ رب العزت کا ہر چیز پہ قادر ہونا، ان تمام واقعات کے اندر ان کا خلاصہ یہ ہے، یہی بیان کیا گیا کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اللہ اکیلے تنہا ہے، ہر چیز پر قادر ہیں، ان کے لیے کوئی کام بھی ذرہ بر بھی مشکل نہیں ہے۔ ہڈیوں کو چورا چورا ہڈیاں ملا دی، اللہ نے دوبارہ ایک ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ، پکار پہ دوبارہ ان کو الگ الگ کی ہوئی، اور الگ الگ پرندہ بن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر بھی ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی بھی کام ہے، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے ہم جہاد کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کافروں کو نیست و نابود کرنا، مگر اللہ ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے کافروں کو سزا دے۔ اسی طرح کوئی غریب ہے اس کی مدد کرنا، اس کو مالدار کر دینا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ رب العزت چاہتے ہیں ہمیں اور آپ کو نوازیں۔ اسی طرح دین کے کام ہیں، اللہ رب العزت کسی سے کام لیتے ہیں تو اس کو سعادت سمجھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جس سے مرضی چاہے اپنے دین کا کام لے لے۔ تو آج کے جو درس ہے اس کے اندر کی بہت بڑی نصیحت ہے، دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرما لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔